آتے ہیں مروت صاحب، آج ایک خبر آپ کے بارے میں چھپی جس میں بہت ساری باتیں کی گئیں، خاص طور پہ جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، کنفرم کر دیجئے گا کہ آپ نے یہ بات بتائی ہے انصار عباسی صاحب کو یا دی نیوز کو کہ عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین کی ہدایت ہے کہ جو سوشل میڈیا پر فوج کو ہدف بنا رہے ہیں، جو ادارے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ان سے الگ کیا جائے، ان کی مذمت کی جائے. یہ اسی طریقے سے بات ہوئی ہے؟ جی، انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری ہے وہ میں نے آج پڑھی ہے. کل ان سے بات ہوئی تھی. خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس پہ اپنا ایک کلیئر موقف دینا چاہتی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں پورٹرے کیا جا رہا تھا اس طرح گویا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں یہ کسی آلٹرکیشن میں انوالو ہیں یا کوئی ڈیبیٹ ہیں یا کوئی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. تو اس پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بڑا ایبیوز ہو رہا تھا، اور جس سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی ہیں. خان صاحب ببانگ داخل یہ کہہ چکے ہیں کہ پاک فوج ہماری فوج ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے، ورکر یا جو لوگ سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اور پاک آرمی کے خلاف جو ہے کمپین چلا رہے ہیں. مروت صاحب ان کو بتائیے، یہ تو پی ٹی آئی چیئرمین کی ڈی پی لگائی ہوتی ہے، پی ٹی آئی کا نام ہوتا ہے، اکثر لوگ ہیں بھی پی ٹی آئی کے کہیں نہ کہیں پر، ظاہر بڑی شاید آپ لوگ نہ جانتے ہو بائی فیس، لیکن ذکر یہی لکھا ہوتا ہے بایو میں، اور وہ بولتے ہی فوج کے خلاف ہیں. آپ ان کو پھر الگ کریں اپنی پارٹی سے، آپ کہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں میری بات مکمل نہیں ہونی تھی آپ نے. مکمل بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو تقریباً 20 ماہ سے جو رویہ اپنا رکھا گیا ہے، جو آپ نے یہ بھی کہا کہ پارٹی فوج کو بدنام کرنے والے کسی بھی شخص کو مزید برداشت نہیں کرے گی. جن لوگوں کے 9 مئی میں ہم نے فوٹیج دیکھی، باتیں دیکھی، ان سب کو نکال دیا جائے گا پارٹی سے، چاہے وہ حسان نیازی ہوں. پارٹی سے نکالنے والی بات تو شاید میں نے نہیں کی تھی، اور نہ پارٹی میں کوئی ایسے آفس بیئررز ہیں، آفس عہدیدار ہیں جو پارٹی کے آفس بیئرر ہوتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ سے کوئی کیمپین کا حصہ بنے ہوئے ہیں. البتہ میں نے مردان میں اور دیر میں پی ٹی آئی کے جلسوں میں پاک فوج زندہ باد اور سودائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے ہیں، اور عوام نے پی ٹی آئی کے ورکر نے بڑا ہی پرجوش جواب دیا ہے. جی، اور یہ اب آپ ریگولرلی کریں گے؟ اچھی پریکٹس ہے یہ. دیکھیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم یہ سمجھے کہ ہم نہ فوج کو ڈسون کر سکتے ہیں. خان نے یہ بھی کہا کہ جو جوان یا جو آفیسرز شہید ہو کے ان کی لاشیں ان کے گھروں میں آتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کی مائیں آوازاری کرتی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے آفیسر اور جوان شہید ہوئے ہیں، قوم کے لیے قربانیاں ہیں، بارڈر پہ لڑتے ہیں. کیوں کر ہم کسی بھی انداز میں کوئی بھی ایسا ممت و معاون ثابت ہو جس سے ان شہداء کی قربانیاں جو ہیں وہ رائگاں جائیں یا فوج پہ کوئی تہمت لگائی جائے. تو لہذا خان، پاکستان تحریک انصاف فوج کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ نعرے اس لیے لگوائے. میں بھی شاید ایسے عناصر ہوں گے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ شاید پی ٹی آئی کا ماؤتھ پیس ہے. یہ ہمارا ماؤتھ پیس نہیں ہے. خان جو ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی فوج کے بغیر جو ہے پاکستان ادھورا ہے، اور ہم اچھی تنقید کرتے رہیں گے. جہاں آئین اور قانون کے کمانڈز ہوں گے وہ ہم ریمائنڈ کرتے رہیں گے، لیکن فوج کی جو ریپوٹیشن ہے ایسے کسی عمل کا ہم حصہ نہیں بن سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. یہ اٹس اے گڈ جیسچر آئی مسٹ سے. نہیں، ہم بھولے تھے ہی نہیں. یہ آپ ذرا اپنا ورژن درست کر لیں. ہم کبھی بھولے نہیں تھے. ہم نے ابتدا سے خان کا یہ بیان کہ یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ ریاست ہماری ہے،
اور شہداء کی اس چلیں کو بھولنا ٹھیک ہے. نہیں چاہیے. اگر اجازت ہے شہلا صاحبہ اس پہ ذرا مسکرا رہی ہیں, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. شہلا صاحبہ ضرور کامنٹ کیجیے گا, لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک دفعہ دوبارہ سے وسپرز ہو رہی ہیں کہ الیکشن شاید ملتوی ہو جائیں. وڈائٹ صاحب نے آرٹیکل لکھا یا کوشش ایک ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کا انٹرم سیٹ اپ ہے یہ ادھر سے ایک ڈرائیو ہے کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن آگے ہو جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں بات بھی نہ کرے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں, اور اگر ایسا ہی ہے تو اپنی بیوی سے گپ شپ کر لے. اب لوگ یہاں بیوی کو بھول کر لکھ رہے ہیں اور کالماتی مکالمہ ہو رہا ہے اور ویلاگز ہو رہے ہیں. اور اب سنا یہی ہے کہ اسلام آباد میں یہ بات ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے, بڑے ڈرائنگ رومز میں بھی, بڑی جگہوں پہ بیٹھنے والوں میں بھی اور چھوٹی جگہوں پہ بھی. تو کیا یہ ذہن سازی ہو رہی ہے؟ اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس کے رکاوٹ صرف سپریم کورٹ ہے یا ایک آدھ پارٹی. اور ایک لوگ یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی دو بڑی پارٹیز بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. اور ماہر قوانین یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب پہ ایک مقدمہ ہے اس کے لیے آئینی ترمیم ہونی ضروری ہے. وہ جو تعمر حیات والا ہے یا پھر یہ کہ وہ 5 سال کے بعد والا ہے, تو اس میں بھی کیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ آئینی ترمیم کیسے ہوگی. جبکہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ وہ سب یوں ہی ختم ہو جائیں گے کیونکہ جھوٹے تھے, جیسے پروٹیکٹڈ بیل مل گئی کیونکہ جھوٹا تھا سب. تو آئینی تقاضے بھی ہیں نا, قانونی تقاضے بھی ہیں. تو یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں. باقی آپ نے مجھ سے رائے پوچھی تھی کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے اداروں کی عزت کریں, اور اس کے ساتھ دعا ہے کہ ادارے بھی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. تو اچھی بات ہے کہ اداروں کی عزت کر رہے ہیں. ویلکم کریے محمد صاحب. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہم ابھی بھی اون کرتے ہیں. سائفر کے ذریعے یہ بڑا خطرناک بیان ہے مروت صاحب, دوبارہ سوچ لیں, ری تھنک کر لیں. آواز نہیں آ رہی ہے؟ کیا کیا اون کرتے ہیں آپ, اللہ رحم کرے؟ ہم یہ اون کرتے ہیں کہ ہمارے حکومت کا تختہ گول کیا ہے سائفر کو. سر یہ بھی مانیں کہ وہ لے کر بھی آئے تھے آپ کو, پھر یہ بھی مان لیں. مروت صاحب ایک بات کہوں فار لائٹر سائٹ, نہیں میں ذرا پہلی اپنا دیکھیں ابھی آپ زیادہ چیزیں اون نہ کریں. ابھی آپ کے کچھ بیانات کو پی ٹی آئی آفیشل اون نہیں کر رہی ہے. جی یہ بات ٹھیک ہے. ایک اہم بات اگر مجھے یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں جو ابھی تو آپ نے نام دے دیا, تھینک یو فار دیٹ گوہر خان صاحب کا, آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور لیگل ٹیم میں کچھ غدار ہیں جو فیصلوں کی معلومات پارٹی مخالفین تک پہنچاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس ٹویٹ کے بعد پھر شعیب شاہین صاحب اور آپ کے اختلافات کی خبریں بھی آئیں. آج آپ نے کہا آپ لوگ اکٹھے گئے تھے, یہ معاملہ اب سیٹل ہو گیا ہے؟ نہیں یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں. میں جس پہ وضاحت دینا چاہتا تھا مجھے وضاحت دینے. جی ضرور. پاکستان تحریک انصاف سائفر کی بنیاد پہ پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے ہمارا تختہ گول کیا. یہ ان کا کام ہی نہیں تھا. آئین اور قانون سے ماورا کام کیا. تو اس کو خان نے جو بھی کہا, اگر اجازت دے دیں, کیونکہ میں نے وہ انٹرویو سنا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ یہ تو انٹرنل تھا, ایکسٹرنل نہیں تھا, امریکہ کا اس سے تعلق نہیں تھا. یہ انٹرویو بھی میں نے خود سنا ہے. بات باجوہ کی ہو رہی تھی, آپ انٹرنل ایکسٹرنل پہ لے گئے. دوسری بات یہ ہے آپ لے گئے کہ اور خان نے باجوہ کے حوالے سے باتیں کی تھی, اس کو ہم اون کرتے ہیں. درست کہا تھا, تاریخ بتائے گی ایک وقت, اور یہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ خود بھی اون کرے گی کہ اس شخص نے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. رائٹ. شہلا رضا صاحبہ آپ کو انہوں نے کلیئر کر کے بتا دیا, آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دے دیا, آپ کی تسلی ہو گئی؟ دیکھیے نقصان تو ہمیں جب بھی نظر آیا تھا جب ظہیر الاسلام صاحب کا کلپ گھوما تھا پورے سوشل میڈیا پہ کہ 2 پارٹیوں سے ہم بور ہو گئے تھے تو ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے. اور آپ نے جو غیر آئینی لفظ استعمال کیا کہ انہیں ہٹایا گیا, تو دیکھیے غیر آئینی نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہاں پہ پارٹیز بنائی بھی اس طرح گئی ہیں جیسے تھرڈ آپشن پہ آپ کے طور پہ آپ بنے تھے, اس طرح اور بھی ہیں. ان کو بٹھایا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے. جب آپ کے ساتھ بٹھایا تو آپ کی حکومت بن گئی, جب آپ کے ساتھ سے ہٹایا
तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई, वो आ गए हमारे साथ। तो प्लीज जरा यानी आप थोड़ा सा सही हाथ रखें तारीख पे। ये बात तो बिल्कुल वाजे हुई है, ये बात वाजे है कि पीपल्स पार्टी समझती थी, और समझती उस वक्त भी ये कहती थी, नून लीग को समझाया था कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, क्योंकि सब पीटीआई से नाला थे। खुद पीटीआई के चेयरमैन इसके वो कह चुके कि मुझे कोई बिल भी पेश करना होता था तो इनको फोन कराता था मैं। ऐसी हुकूमत थी आपकी कि फोन करा के आपके साथ बिठाए गए लोगों से आपके लेजिस्लेशन पास होती थी, तो वो आपके साथ बैठना ही नहीं चाह रहे थे। तो जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो वो आ गए इधर, और सबने अपने मामला जो है वो शेयर किए कि किस तरह से वो वहां पे थे। ठीक, तो आपसे कोई खुशी नहीं था, मोहतरमा तो आईनी काम करते। पूरी अमल था, बाप को, एमक्यूएम को, पीपल पार्टी को, जी जमहूरी अमल, जी जमहूरी अमल इसलिए था कि अगर बाप आप, मैं बताती हूँ, अगर बाप आपके साथ, एक मिनट, बाप आपके साथ बैठ जाए तो जमहूरी अमल इस ज़हीरुल इस्लाम के बयान के बावजूद, ये तो आजकल पीएमएलएन के साथ बैठ जाए तो जमहूरी अमल, और जब आपके साथ से हट जाए, ये अब तो पीएमएलएन भी अब बाप हमारे साथ बैठ जाए, नहीं बाप हमारे साथ बैठ जाए, तो जब बाप उनके साथ बैठ जाए तो वो बाप के बदतमीज बच्चे हो जाते हैं कि वो खुद आए। और एमक्यूएम भी बैठ जाती है जिसपे वो 3 ऑपरेशन करते हैं और कहते हैं कि इसी की वजह से दहशतगर्दी है। तो देखिए अपने अपने वक्त में सबको चीज अच्छी लगती है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की बात होती है तो हम कभी गैर आईनी बात नहीं करते। असेंबली जो आपने तोड़ी थी वो गैर आईनी थी, इसीलिए असेंबली जो तोड़ी थी वो गैर आईनी थी, इसीलिए उस वक्त को वापस किया गया। और असेंबली में बस 30 सेकंड्स है, मोहम्मद साहब आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए जल्दी से प्लीज। बस मोहतरमा ये मान गई है कि बाप ही करवाया है। चलिए, if you agree to disagree, I have to wrap it up here. Thank you so much for being on the program.